جا کے اس نے بتا دیا کہ جناب دیکھیں جی انہوں نے قرآن شریف کی جو ہے نا بے حرمتی کی ہے. تو جب وہ کیا کچھ لوگوں نے مسجدوں میں بھی لانگ کرا دیے. تو پھر وہ لوگ اکٹھے ہو کے آگے. جو بچی تھی وہ آٹا گوندھ رہی تھی, اس کو اسی طرح بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے باہر لے گئے. مگر وہ لوگ اور اکٹھے ہو گئے, ہزاروں جب اکٹھے ہو گئے, انہوں نے اوپر سے چھت پھاڑی ہے, چھت پھاڑ کے چھاتی پھاڑ دی اوپر سے. بٹے پہ جا کے ان کو راستے میں گھسیٹتے گئے راستے. اس ٹائم میرے ساتھ جو بزرگ موجود ہیں, 2014 میں ان کے داماد اور بیٹی کو قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزام میں زندہ جلا دیا گیا. اتنے لوگ تھے ہزاروں کی تعداد میں, لیکن ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو ان کو بچا سکتا. جزا اور سزا کا معاملہ اللہ کا ہے, لیکن ہم لوگ انسان جب مذہب کے نام پر نکلتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگ خود مذہب کے اوپر کتنا چل رہے ہیں. کیا معاملہ ہوا تھا؟ ضلع قصور کے ایک علاقے کوٹ رادھا کشن میں یہ سارا سانحہ ہوا تھا. ان سے پوچھتے ہیں, سر مجھے یہ بتائیے بیٹی نے کیا واقعی میں کچھ ایسا کیا تھا؟ نہیں جی, بیٹی نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا, نہ بیٹے نے کچھ کیا تھا. ایسا الزام کس نے لگایا؟ الزام وہ ان کا نا 2-4 دن پہلے ایک جھگڑا ہوا تھا وہیں بچوں میں. اچھا, وہ جو لوگ تھے نا جن کے ساتھ ہوا تھا, انہوں نے ایک ایسے وہ جو ہوتے نہیں یہ چیزیں بیچتے ہیں, اس میں سائیکل میں بھی چیزیں بیچتے ہیں بچوں کی, چھوٹی چھوٹی چیزیں کھانے پینے کی. ان کو ایسے کہہ دیا ایسا ہی کہ جناب انہوں نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی ہے. اس نے جا کے پورے علاقے میں جہاں جس قوم میں بھی گیا, جا کے اس نے بتا دیا کہ جناب دیکھیں جی انہوں نے قرآن شریف کی جو ہے نا بے حرمتی کی ہے. تو جب وہ کیا کچھ لوگوں نے مسجدوں میں بھی لانگ کرا دیے. تو پھر وہ لوگ اکٹھے ہو کے آگے انہوں نے جناب کیا کیا, ان کو جو پوچھا کہ تم نے کیا کیا, انہوں نے ہم نے تو نہیں کیا. جو بچی تھی وہ آٹا گوندھ رہی تھی, اس کو اسی طرح بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے باہر لے گئے. آگے وہ بٹھے کا چوکیدار تھا, اس نے کسی طریقے سے بھی ان کو کسی کمرے میں بند کر دیا, دونوں کو بند کر دیا تاکہ محفوظ ہو جائے. مگر وہ لوگ اور اکٹھے ہو گئے, ہزاروں جب اکٹھے ہو گئے, انہوں نے اوپر سے چھت پھاڑی ہے, چھت پھاڑ کے چھاتی پھاڑ دی اوپر سے, چھت پھاڑ کے ان کو نکال لیا, کھینچ لیا اوپر سے, کھینچ کے وہ بٹے پہ لے گئے ہیں. پھر بٹے پہ جا کے ان کو راستے میں گھسیٹتے گئے راستے میں جا کے بٹے کے اندر زندوں کو اوپر پھینک ہی دیا. بچی حاملہ بھی تھی. آپ کی بیٹی حاملہ تھی؟ بیٹی تو جی نہیں, وہ بیٹی جو تھی میری نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو بھتیجی تھی میری وہ تو, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اس کو جو ان میں پھینک دیا, بٹے میں پھینک دیا. تو وہ دونوں ہی جل کے کوئی کسی کی جرت ہی نہیں تھی کہ ان کو 50 ہزاروں تو لوگ تھے جو صرف یہی کہتے ہیں ان کو مارے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو مذہب کے نام پہ ہے اس طرح کے کئی سانے ہو چکے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ سانے جو ہے صرف یہ جو مسیحی لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں, مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں. اور اس وقت جو جیلوں میں ہیں اسی 295 سیکھ کے اپنا جرم میں, وہ جو مسلمان بہت اندر ہیں, جو بے گناہ بیچارے پڑے ہوئے ہیں, کوئی پرسانی حال نہیں ہے. کرسچنوں کا تھوڑا سا مسئلہ اس لیے ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کہ باہر جو شور پڑ جاتا ہے, ان بیچاروں کو تو کچھ شور بھی نہیں پڑتا, کوئی بات بھی نہیں ہوتی. وہ اس معاملے کے بعد حکومت نے اور باقی بھی بہت سارے لوگوں نے امداد بہت کی تھی, بہت زیادہ. حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو زمین بھی ملی تھی, وہ سب کہاں ہیں آج؟ آپ ان کے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں, کس طرح سے کر رہے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے جی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو گھر ہے نا جہاں رہ رہے ہیں, ہمارے کیتھولک فادر ہیں, فادر جیمز چنن, جو کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کے یہاں بانی ہے پاکستان میں, اور پوپ جان پال نے انہیں اپنا مشیر مقرر کیا تھا انٹرفیتھ ڈائلاگ کے لیے. 15 سال ان کے مشیر رہے ہیں وہ, اور انہوں نے ان کو گھر لے کے دیا. ابھی وہ گھر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے وہاں نہیں رہنا, ہم نے جانا ہے آصف ٹاؤن میں. مجھے انہوں نے بھیجا کہ ابھی آپ اس گھر کو بیچ کے تو ہمیں اور ان کو گھر لے کے دیتے. سسل چودھری کی بیٹی ہے مشل چودھری, وہ بچوں کو ان کی جو اسٹڈی کا بندوبست انہوں نے کیا ہوا ہے. فادر صاحب نے گھر لے کے دیا ہے, کچھ وہ مدد کرتی ہے مشل, کچھ فادر صاحب کرتے ہیں کھانے پینے کا بھی. جو امداد ملی تھی بھٹے سے بھی, حکومت کی طرف سے بھی, وہ کہاں گئی؟ نہیں جی, کھا گیا صاحب. جو کون کھا گیا؟ ایک تو ان کے وہ جو تایا چاچا ہیں وہ کھا گئے, جو کروڑ روپیہ ملا ہے, اور انہوں نے سین کر کے دے دیا ہے کہ ان کو جناب ہم معاف کرتے ہیں جی. دیکھیں یہ معافی والا مسئلہ ہی نہیں تھا. اچھا, جو 10 ایکڑ زمین ہے, پہلے بھٹے پر اتنا بڑا ظلم ہوا اور اس کے بعد اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے, اس ظلم کو مٹانے کے لیے پیسے دیے گئے, اور پھر
اس سے بڑا ظلم کہ وہ پیسے ان بچوں تک پہنچے بھی بچوں تک نہیں پہنچے. جو دیے تھے اس وقت چونکہ میاں شہباز شریف تھے وزیر اعلیٰ, انہوں نے 50 لاکھ روپیہ دیا, ڈی سی کو دیا کہ ان کو ہر مہینے آپ نے 5,000 روپیہ دینا ہے. وہ اتنے سالوں سے وہ 5,000 ہی چل رہا ہے. 5,000 سے تو گزارا نہیں ہو سکتا نا کسی صورت میں بھی. تو یہ ہے کہ یہ مشکلات میں آپ کو بتاؤں کہ بچے چٹنی کے ساتھ تو کھانا کھاتے ہیں, کبھی سالن مل گیا کبھی نہ ملا, اور وہ گھر میں کوئی فرنیچر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ایک اکلوتی کرسی اور ایک اکلوتا ٹیبل ہے چھوٹا سا پلاسٹک کی ایک کرسی ہے. گھر میں کوئی ایسی سہولتیں ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ ذرا گھر کی فوٹیج دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ان کے گھر کے واقع جو کچھ یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. وہ گھر تو بولے گا, سارا کچھ بول دے گا. تو بچے جو ہے معصوم ہیں, وہ ابھی یہ اتنے معصوم بچے ہیں, وہ تو کسی سے شکوہ بھی نہیں کر سکتے, کسی سے گلہ بھی نہیں کر سکتے. وہ تو خاموشی سے, چونکہ ان کو ابھی تو ان کے اس کو ٹینشن سے نکلی ہی نہیں ہے. ان کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے, انہیں یہ نہیں کیوں ہوا ہے, ان کو یہ نہیں پتا کون کھا گیا کون کی ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ان کے پاس سہولت نہیں ہے کہ کوئی سہولت ہوتا ہے نا جی کہ چلو کوئی چھوٹی موٹی کوئی ٹرانسپورٹ رکشہ ہی چلو ٹوٹا پھوٹا کو ہو جائے, کہیں بچے جا سکے آ سکے کچھ کام کر سکے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی پرسو کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو ہم نے اتنے پیسے دیے ہیں, زمین دی, کہاں گئی ہے, چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. مطلب اتنے لوگوں کا یہ ممکن تو نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی نہیں کسی بڑا ایک سانحہ ہوا تھا اور پوری دنیا کو پتا اس کے بارے میں. وہ میں آج یہ بھی آپ کے ساتھ سے گزارش کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں, جو این جی او تھی اور وہ جو مخیر حضرات تھے, وہ ذرا پوچھیں کہ ہمارے پیسے گئے کہاں ہیں. مجھے وہ بھی چیک اینڈ بیلنس کریں اور ذرا پرسو کر لیں. وہ ان کو بچوں کو ایک دفعہ گھر آ کر دیکھیں تو صحیح کہ ان بچوں کی حالت زار کیا ہے. بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بچے آپ کو دکھاتے ہیں, 2 بچیاں یہاں پر موجود ہیں, وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کس حال میں زندگی گزاری ہیں. یہ وہ بچی ہے جو اسکول سے جا کر روٹی بناتی ہے, چٹنی بناتی ہے, خود بھی کھاتی ہے اور اپنے باقی کے بہن بھائیوں کو بھی کھلاتی ہے. نانا ابو ان کی کفالت کر رہے ہیں. کروڑوں روپے کے یہ مالک ہو سکتے تھے بچے, لیکن آج یہ چٹنی کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں کیونکہ حقدار کو اس کا حق نہیں ملا. بچے کیا نام ہے آپ کا؟ سونیا. آپ کے ماما بابا اس دنیا میں نہیں رہے, کیا پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کچھ پتہ ہے؟ نہیں پتہ کہ کیا ہوا تھا, ان کو کس نے مارا یہ پتہ ہے؟ قرآن پاک لگا اس الزام میں مارا تھا. آپ لوگوں کے لیے لوگوں نے بہت زیادہ پیسہ بھیجا تھا, وہ آپ لوگوں تک کیوں نہیں آیا؟ وہ تائے چاچے کھا گئے سارے پیسے. آپ اب کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم چٹنی کے ساتھ کھاتے ہیں اور آ کے آٹا گوندتے ہیں, روٹیاں بناتے, چٹنی کھوتے ہیں, بناتے کھاتے ہیں. کچھ کہنا چاہو گی؟ اس ٹائم آپ کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کو کچھ کہنا چاہو گی؟ حکومت کی طرف سے ہمیں پیسے ملے تھے اور وہ تائے چاچے سارے کھا گئے ہیں, تو حکومت کے ہمیں مدد کرے. ان کا نمبر میں اسکرین پر دے رہی ہوں, اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ان کی مدد کیجیے, لیکن اس طرح سے کیجیے گا کہ ڈائریکٹ وہ اب ان تک پہنچے. جو یہ درمیان میں ہمدرد لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ہوتے تو ہم درد ہیں, لیکن یقین کریں ان سے زیادہ درد کوئی نہیں دیتا. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.